بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صطوة الله من خليقته. السلام على شيث ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم لله بحجته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت ناحیہ کا ترجمہ. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے. سلام ہو خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر. سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے شیس پر. سلام ہو خدا کے دلیلوں کے مظہر ادریس پر. سلام ہو نوح پر اللہ نے جن کی دعا قبول کی. سلام ہو ہود پر جن کی مراد اللہ نے پوری کی. سلام ہو صالح پر جن کی اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی. سلام ہو ابراہیم خلیل پر جن کی اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی. سلام ہو فدیہ راہ حق اسماعیل پر جنہیں اللہ نے جنت سے ذبح عظیم کا تحفہ بھیجا. سلام ہو اسحاق پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی. سلام ہو یعقوب پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی. سلام ہو یوسف پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے. سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں راستے بنا دیے. سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا. سلام ہو شعیب پر جنہیں اللہ نے اپنی امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا. سلام ہو سلیمان پر جن کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جنوں نے سر جھکایا. سلام ہو ایوب پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی. سلام ہو یونس پر جن کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا. سلام ہو عزیز پر جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. سلام ہو زکریا پر جنہوں نے سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا. سلام ہو یحییٰ پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سر بلند کیا. سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہیں. سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں. سلام ہو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوت بازو ہونے کا شرف حاصل ہے. سلام ہو رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ پر. سلام ہو امام حسن پر جو اپنے بابا کی امانتوں کے رکھوالے اور ان کے جانشین ہیں. سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی. سلام ہو اس پر جس نے خلوت و جلوت میں چھپ کر اور آشکارا اللہ کی اطاعت و بندگی کی. سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے. سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سلام ہو اس پر کہ سلسلہ امامت اسی کی ذریت سے ہے. سلام ہو سید الاوصیاء کے فرزند پر. سلام ہو فاطمۃ الزہرا کے بیٹے پر. سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے پر. سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث و مختار پر. سلام ہو جنت الماوا کے مالک پر. سلام ہو زمزم و صفا والے پر. سلام ہو اس پر جو خاک و خون میں غلطاں ہوا. سلام ہو اس پر جس کی سرکار لوٹی گئی. سلام ہو کسا والوں کی پانچویں شخصیت پر. سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر. سلام ہو سرور شہیداں پر. سلام ہو اس پر جو بے ننگ و نام لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا. سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والے پر. سلام ہو اس پر جس پر فرشتے روئے. سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے. سلام ہو دین کے سید و سردار پر. سلام ہو ان پر جو دلائل اور براہین کی آماج گاہ ہیں. سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار امام ہیں.
سلام ہو چاک گریبانوں پر، سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر، سلام ہو ان روحوں پر جن کے جسموں کو دھوکے سے تہہ تیغ کیا گیا، سلام ہو بے گور و کفن لاشوں پر، سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے، سلام ہو خون کی ان دھاریوں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئیں، سلام ہو بکھرے ہوئے اعضاء پر، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان مقدرات عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا، سلام ہو دونوں جہانوں کے پالنہار کی حجت پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر، سلام ہو آپ اور آپ کی قبر کے مجاور فرشتوں پر، سلام ہو انتہائے مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر، سلام ہو آپ کے زہر سے شہید ہونے والے بھائی پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو شیر خوار پر، سلام ہو نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا، سلام ہو آپ کے در بدر کیے جانے والے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو صحرا میں بکھری رہیں، سلام ہو ان پر جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو اس پر جس نے صبر و شکیبائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان قربان کی، سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر، سلام ہو بلند و بالا قبے والے پر، سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ و برتر نے پاک کیا، سلام ہو اس پر جس کی خدمت گزاری پر جبرائیل کو ناز تھا، سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی، سلام ہو اس پر جس کے دشمن نے اس کے اور اس کے اہل حرم کے سلسلے میں اپنے پیمان کو توڑا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال ہوئی، سلام ہو اس پر جس کا خون ظلم کے ساتھ بہایا گیا، سلام ہو زخموں سے نہانے والے پر، سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوکے سنا کے تلخ گھوٹ پلائے گئے، سلام ہو اس پر جسے اتنی بڑی کائنات میں یکا و تنہا چھوڑ دیا گیا، سلام ہو اس پر جسے یوں عریاں چھوڑا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، سلام ہو اس پر جس کی شہرک کاٹی گئی، سلام ہو دین کے اس حامی پر جس نے بغیر کسی مدد کے دفاعی جنگ لڑی، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی، سلام ہو آپ کے خاک آلودہ رخساروں پر، سلام ہو لٹے اور نچے ہوئے بدن پر، سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی، سلام ہو کٹی ہوئی شہرک پر، سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر، سلام ہو ان مقدس جسموں پر جن کے ٹکڑے صحرا میں بکھر گئے، آقا ہمارا سلام نیاز و ادب قبول فرمائیے، نیز آپ کے قبے کے گرد پروانہ وار فدا ہونے والے، آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے، آپ کی ذریعہ اقدس کا ہمیشہ طواف کرنے والے اور آپ کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتوں پر بھی ہمارا سلام نچھاور ہو۔ آقا میں آپ کے حضور سلام شوق کا ہدیہ لیے کامیابی و کامرانی کی آس لگائے حاضر ہوا ہوں۔ آقا سے غلام کی عقیدت سے بھرپور سلام قبول کیجئے جو آپ کی عزت و حرمت سے آگاہ، آپ کی ولایت میں مخلص، آپ کی محبت کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا شیدا، نیز آپ کے دشمنوں سے بری و بیزار ہے۔ آقا سے عاشق کا سلام قبول فرمائیے جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے اور وہ آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آقا اس چاہنے والے کا آداب قبول کیجئے جو آپ کے غم میں نڈھال ہے، بے حال ہے اور بے چین ہے۔
آقا اس جانثار کا ہدیہ سلام قبول کیجئے جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا، دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا، آپ کے سامنے جنگ و جہاد کے جوہر دکھاتا، کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا، اور انجام کار اپنے جسم و جان، روح و مال اور آل و اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا۔ آقا اس جانثار کا سلام قبول کیجئے جس کی روح آپ کی روح پر فدا اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر تصدق۔ مولا میں واقع شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں حضور کی نصرت سے محروم رہا، آپ کے سامنے میدان کارزار میں اترنے والوں میں شامل نہ ہو سکا اور نہ ہی میں آپ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو سکا، لہٰذا آپ میں کمال حسرت و اندوہ کے ساتھ آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر افسوس و ملال اور تپش رنج و غم کے سبب مسلسل صبح و شام گریہ و زاری کرتا رہوں گا، نیز آپ کے خون کی جگہ اس قدر خون کے آنسو بہاؤں گا کہ انجام کار غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں اور یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ آقا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کرنے کا حق ادا فرمایا، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائیوں اور دشمنی سے روکا، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی، پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی، ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت و پاسبانی کرتے رہے، اس کی آواز پر لبیک کہی، اس کی سنتوں کو قائم کیا، فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا، لوگوں کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن اور منور کر کے واضح کیا، نیز آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آقا میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے، آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کی، اپنے والد ماجد کے ارشادات کو سنا اور اس پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی، دین کے ستونوں کو بلند کیا، بغاوتوں کا قلع قمع کیا، نیز سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کی۔ آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کے رہے، آپ نے جان سپاری کی، سختیوں کو صبر و تحمل اور بردباری سے برداشت کیا، فاسقوں کا جم کر مقابلہ فرمایا، اللہ کی حجتوں کو قائم کیا، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری کی، حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پہ صبر و شکیبائی سے کام لیا، دین کی حفاظت کی اور اس کے دائرہ کار کی نگہداشت فرمائی۔ آقا میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے منارہ ہدایت کو قائم رکھا، عدل کی نشر و اشاعت کی، دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا، دین کی تضحیق کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، غاصبوں سے شریفوں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، نیز عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور و طاقتور میں برابری روا رکھی۔ آقا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یتیموں کے سرپرست، ان کے دلوں کی بہار، خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ، اسلام کی عزت، احکام الہی کا مخزن اور انعام و اکرام کا معدن، اپنے جد امجد اور والد ماجد کے راستوں پر چلنے والے، نیز وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی کے جیسے تھے۔ مولا آپ کی شان و صفات یہ ہیں کہ آپ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، جود و کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں والے، عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، بلند مرتبہ اور بے پناہ مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونہ عمل کے خالق، مثالی زندگی بسر کرنے والے، باوقار،
بردبار، بلند مرتبہ، دریا دل، دانا و بینا، صاحب عزم و جزم، خدا شناس رہبر، خوف و خشیت اور سوز و تپش رکھنے والے، خدا کے چاہنے والے، نیز اس کی بارگاہ میں سر نوڑانے والے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، قرآن کے بچانے والے، امت کے مددگار، اطاعت الہی میں جفا کش، عہد و میثاق کے پابند و محافظ، فاسقوں کے راستوں سے دور رہنے والے، حصول مقصد کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے اور طولانی رکوع و سجود ادا کرنے والے ہیں۔ آپ نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا اور یوں بے اعتنائی دکھائی جیسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے کرتے ہیں۔ دنیا سے خوفزدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں۔ آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینتوں سے بے نیاز تھی، اور آپ نے تو دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اچٹتی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ البتہ آخرت کی دلچسپی شہرائے آفاق ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب جور و ستم نے لمبے لمبے ڈگ بھر کر سرکشی شروع کر دی، ظالم تمام تر ہتھیار جمع کر کے سخت جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا، اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں پناہ گزین، ظالموں سے الگ تھلگ، مسجد و محراب کے سائے میں لذات و خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے۔ آپ اپنی طاقت اور امکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، مگر پھر آپ کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے شیعوں، چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے، اور اپنی اس مختصر لیکن باعزم و حوصلہ جماعت کی مدد سے حق اور دلائل و براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا، لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا، حدود الہی کا قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، نیز لوگوں کو قبائث و بےہودگیوں اور سرکشی سے روکا، لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ایسے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی، پھر ان سے جہاد کیا، تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا، نیز آپ کی بیعت سے نکل کر آپ کے رب اور اپنے جد امجد کو ناراض کیا، آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لہٰذا آپ بھی میدان کارزار میں اتر آئے۔ آپ نے فجار کے لشکروں کو روند ڈالا اور ذوالفقار سونت کر جنگ کے گہرے بادلوں میں گھس کر گھمسان کر رن ڈالا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ دشمن نے آپ کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو ان کا پتا پانی ہو گیا۔ انہوں نے مقابلے کے بجائے مکاری سے کام لیا، آپ کے قتل کے لیے فریب کے جال بچھا دیے، اور ملعون عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ پر پانی بند کر دے اور آپ تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دے۔ پھر دشمن نے تیزی سے جنگ شروع کر دی اور آپ پر پے در پے حملے کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس نے آپ کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا اور انتہائی درندگی کے ساتھ آپ کو لوٹ لیا۔ اس نے نہ تو آپ کے سلسلے میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے قتل، نیز آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے سامان کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی، اور آپ نے میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے۔ پھر دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا، اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور دم لینے تک کی فرصت نہ دی، یہاں تک کہ آپ کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا، اور آپ انتہائی صبر و شکیبائی سے سب کچھ دیکھتے اور جھیلتے ہوئے یکا و تنہا اپنی مقدرات عصمت و طہارت اور بچوں کو دشمنوں کے حملے سے بچانے میں مصروف رہے۔
یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زخموں سے پاش پاش جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ تلواریں لے کر آپ پر پل پڑا، اس نے گھوڑوں کے سموں سے آپ کو پامال کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ کا جسم نازنین دائیں اور بائیں سکڑنے پھیلنے لگا۔ اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے قیام اور اپنے گھر کی طرف آخری بار حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ آپ کا اسپِ باوفا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا سنانی سنانے کے لیے قیام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مقدرات عصمت و طہارت نے آپ کے دلدل کو خالی اور آپ کی زین کو الٹا ہوا دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکار پکار کر نہ ہو گریہ شروع کر دیا، کیونکہ اب اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ سب کے سب غم سے نڈھال آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ افسوس شمر ملعون آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا۔ وہ کمینہ آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے، آپ کی سانس مدھم پڑ گئی، آپ کا پاک و پاکیزہ سر نیزے پر بلند کر دیا گیا، آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کو آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسائے دے رہی تھی۔ بے غیرت دشمن ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں لے جا رہا تھا، ان کے نازک ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سختی سے باندھ کر گلیوں اور بازاروں میں ان کی نمائش کر رہا تھا۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جس نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل اور نماز و روزے کو معطل کر دیا، احکام و سنن الہی کی نافرمانی کی، ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیات قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کی دلدل میں دھستا ہی چلا گیا۔ آپ کی شہادت پر اللہ کا رسول سراپا درد بن گیا، کتاب خدا کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا، آپ پر جفا کرنے والوں کا حق سے رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کے اٹھ جانے سے تکبیر و تحلیل، حرام و حلال نیز تذلیل و تعویل پر پردے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے نہ ہونے سے دین میں کیا کیا بدلا گیا، کیسے کیسے تغیرات عمل میں لائے گئے، ملحدانہ نظریوں کو فروغ ملا، احکام شریعت معطل کیے گئے، نفسانی خواہشات کی گرفت مضبوط ہوئی، گمراہیوں نے زور پکڑا، فتنوں نے سر اٹھایا اور باطل کی بنائی۔ پھر ہوا یہ کہ نوحہ گروں نے آپ کے جد امجد کے مزار پر آ کے آہو بکا اور گریہ و زاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی، اللہ کے رسول آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا قتل کر ڈالا گیا، آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، آپ کی ذریت اسیر ہوئی، آپ کی عطرت پر بڑی افتاد پڑی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے قلب تپاں نے خون کے آنسو بہائے، ملائکہ نے انہیں پرسا دیا، انبیاء نے تعزیت کی اور مولا آپ کی مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ملائکہ قطار در قطار آپ کے والد گرامی کے حضور تعزیت کے لیے آئے، اعلیٰ علیین میں صف ماتم بچھ گئی، حوریں اپنے رخساروں پر تماچے مار کر نڈھال ہو گئیں، آسمان اور آسمانی مخلوق، جنت اور جنت کے در و دیوار، بلندیوں اور پستیوں، سمندروں اور مچھلیوں، جنت کے قدام مل کر آپ کی مصیبت پر آنسو بہانے لگے۔ بار الہ اس با برکت و با عظمت جگہ کے طفیل محمد و آل محمد پر درود بھیج، مجھے ان کے ساتھ محشور فرما، ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر۔ بار الہ اے جلد حساب کرنے والے،
اے سب سے کریم ہستی، اے سب سے بڑے حاکم، میں تیری بارگاہ میں تمام جہانوں کی طرف تیرے رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بھائی ابن عم، توانا بازو اور دانش و آگہی کے مرکز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام جہانوں کی خواتین کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، پرہیزگاروں کے محافظ امام حسن ذکی علیہ السلام، شہداء کے سید و سردار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، نیز ان کی مظلوم عطرت، عابدوں کی زینت حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، جویائے حق، لوگوں کے مرکز توجہ حضرت محمد ابن علی علیہ السلام، سب سے بڑے صادق القول حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام، دلیلوں کو ظاہر کرنے والے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، دین کے مددگار علی ابن موسیٰ علیہ السلام، پیروکاروں کے رہنما حضرت محمد ابن علی علیہ السلام، سب سے بڑے پارسا حضرت علی ابن محمد علیہ السلام، نیز نبوت و امامت کے تمام بزرگوں کے وارث، اور اے اللہ تیری تمام مخلوقات پہ تیری حجت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد جو آل طہ یاسین بھی ہیں اور سچے و نیکوکار بھی، درود نازل فرما اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور وہ اس پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، اور جنہیں جنت رضوان کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ بار الہ، اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے میں میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے، مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما، میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، باغیوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما، حسد کرنے والوں کی قید و شر سے میری حفاظت فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، مجھے اعلیٰ علیین میں، بابرکت پیشواؤں میں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جوار میں ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ پروردگار، تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی کی، تیرے حتمی احکام کی، تیرے مقررہ منہیات کی، اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی جس کے پہلو میں معصوم، مقتول اور مظلوم امام دفن ہیں، کہ تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، میرے مقدر کی برائی اور شر کو مجھ سے دور کر دے، مجھے زہریلی آگ سے بچا لے۔ بار الہ، تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما، مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ، مجھے اپنے کرم اور جود و سخا سے ڈھانپ لے، مجھے اپنی ناگواری اور ناراضگی سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار، لرزشوں سے میری حفاظت ماں، میرے قول و عمل کو درست کر دے، میری مدت عمر کو بڑھا دے، مجھے درد و امراض سے عافیت عطا فرما، مجھے ائمہ کے صدقے اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچا دے۔ خداوند محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میری توبہ قبول فرما لے، میرے آنسوؤں پر رحم فرما، میری تکلیف و رنج و غم میں میرا مونس و غم خوار بن جا، میری خطائیں معاف فرما دے، میری اولاد کو سعید و صالح بنا دے۔ رب جلیل اس عظیم بارگاہ اور با کرامت مقام پر میرے تمام گناہ بخش دے، میرے سارے غم دور کر دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اور مجھ پر اتنا فضل و کرم کر کہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جاؤں۔ میرے پالنہار، میں تجھ سے نفع بخشنے والے علم، تیرے سامنے جھکنے والے دل، پختہ ایمان، پاکیزہ و مخلصانہ عمل، مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ، تو نے مجھ پر جو فراوان نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو ہی مجھے ان کے بارے میں اپنے شکر و سپاس کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نتیجے میں مجھ پر اپنے احسان و کرم میں اضافہ فرما۔ لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر،
میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما، مجھے ایسا بنا دے کہ میری نیکیوں کی پیروی کی جانے لگے اور میرے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ اے جہانوں کے پالنہار، تو اپنے بہترین بندوں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر شب و روز اپنی رحمتیں اور درود نازل فرما، مجھے بروں کے شر سے محفوظ کر دے، گناہوں سے پاک فرما دے، میرا بوجھ اتار دے، مجھے سکون و قرار کی جگہ یعنی جنت میں جگہ دے، نیز مجھے اور مومنین و مومنات میں سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور اعزاء و اقربا کو بخش دے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے تصدق میری التجا قبول فرما لے۔ في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ حجت الاسلام مولانا سید حسین مرتضیٰ۔ اللہم صلی